बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात से किसको फ़ायदा हुआ और जिसको फ़ायदा हुआ वही इसका मकरू मंसूबे का जिम्मेदार है। लेकिन आज 2 माह गुजरने के बावजूद, नाकाबिले तरदीद शवाहिद के दावों के बावजूद पूरी कौम इंतजार में है कि इस मुल्क दुश्मन मंसूबा साज को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। इस ताखीर से हुकूमत की नाकामी और इस मंसूबे पर सवाल बढ़ रहे हैं। खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का ये उबाल सियासी पारे को मजीद बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे तो क्या अब मौजूदा हुकूमत भी वही कुछ दोहरा रही है और आइंदा इलेक्शन से पहले हुकूमती इत्तेहाद में खलीज अब इस हद तक बढ़ चुकी कि मौलाना ने कह दिया है कि PDM अब गैर ज़रूरी हो चुकी है। क्या दुबई मुलाकातों पर मौलाना का गमो गुस्सा और गिले शिकवे जायज़ हैं? क्या आइंदा इलेक्शन से पहले नून लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर चुकी है? और नवाज शरीफ की वापसी अब तक फाइनल क्यों नहीं हो पाई? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज़ आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, ये जो मंसूबा जिसका जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किया है कि आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की जो धमकियाँ देने का मंसूबा था बुरी तरह से बेनकाब हो गया है, ऐसा कोई मंसूबा है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है ये? देखिए, ये जो बाहर से व्लॉग हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, वैसे कैंपेन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी खौफनाक कैंपेन चली नहीं है। ये जो कुछ फौज के भगोड़े हैं और कुछ दूसरे लोग हैं, जिसे कहते हैं अत चुकना, मतलब उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी। तो उसका जाहिर है कि शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और ये बातें बजात करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह ये जो सिविलियन बालादस्ती की जो लड़ाई हम लड़ते आए हैं 70 साल से 60 साल से, वो इस तरीके से वो तो और कमज़ोर हो गई है और फौज का अमल दखल और बढ़ गया है। अब कहाँ तो फौज ये कह रही थी कि भाई हम सियासत से दूर हो गए हैं और हमने फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, जिससे मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उस अहद को बरकरार रखा। लेकिन PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से पहले कोशिश की गई कि वो दोबारा से उन्हें ऑन बोर्ड ले लें, दोबारा से हाइब्रिड रजीम एक की तरफ वापस चले जाए। जब वो ना हुआ तो फिर उन्होंने उन पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया और इतना बिल्ड किया कि उसके बाद फिर 9 मई को जो हुआ वो हमारे सामने है। मैं लेकिन समझता हूँ कि ये जो तहम्मुल का मुजाहरा हमारी सलामती के इदारों की तरफ से 9 मई को हुआ था, इदारे वैसे ही तहम्मुल का मुजाहरा अगर बरकरार रखेंगे तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इदारे जज्बात में या रद्द-ए-अमल में फैसले नहीं करते या उन्हें ऐसे करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है 9 मई का हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत भी है और उसके लिए अदालतें पड़ी हैं, जजा सजा का निज़ाम है। आप सिविलियन अदालतों में मुकदमा चलाएं, जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें सजा दे दें। बाकी तहरीक इंसाफ वालों जो शामिल नहीं थे उनका कोई कसूर नहीं है, या उनके वोटर्स का जो सिर्फ अभी भी उनमें से वो अपने आप तहरीक इंसाफ ही को वोट डालना चाहेंगे। तो अगर आपने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने हैं, जो कराने पड़ेंगे और आईनी तौर पर अब तो महीने से कम रह गया है, अब ये सारे हल्के कंफर्म कर रहे हैं कि 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी और केयर टेकर बन जाएंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि 12 अगस्त के बाद जो केयर टेकर सेटअप बन जाएगा तो मुल्क का सीन सियासी यकसर बदल जाएगा, तो सियासी मंजरनामा यकसर बदल जाएगा। माजरत के साथ इम्तियाज आलम साहब, एक का कहा जा रहा है, आप ही से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकियां देने का जो मंसूबा है उसे बुरी तरह से वो बेनकाब हो चुका है। इम्तियाज आलम साहब, काइंडली अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये जो इमरान खान कह रहे हैं कि ये 9 मई के वाक़यात से किसे फ़ायदा हुआ, मुझे हैरानगी और ताज्जुब हुआ उनके इस सवाल पे। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार कर वो पूछ रहे हैं कि
اس کا فائدہ کیسے ہوا؟ ظاہر ہے جب انہیں سیاسی خودکشی کا شوق تھا یا شہادت کا تو اس میں تو جاری تحریک انصاف کے لوگ بھگت رہے ہیں اور زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آیا عمران خان اور تحریک انصاف اگلے الیکشن میں انہیں حصہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اگر انہیں حصہ نہ لینے دیا گیا تو اگلے انتخابات سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا۔ ایک اور ہائیبرڈ رجیم بننے جا رہا ہے۔ پہلا ہائیبرڈ رجیم بنانا جو عمران خان کا بنایا گیا 2018 کے انتخابات کو مینوپولیٹ کر کے اور تحریک انصاف میں لوگوں کی بھرتی کروا کے اور پولیٹیکل انجینئرنگ جسے آپ کہتے ہیں، اب پھر یہی کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان چیخے چلائے ہیں یہ ایسے نہیں چیخے چلائے ہیں۔ یہ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس میں جو معاملات ابھی تک سامنے نہیں آئے، کیا اختلاف ہے یہ بھی سامنے نہیں آیا، کیا اتفاق ہوا یہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اس میں کہانیاں ہیں، وہ ظاہر ہے ہوتا وہ ایسی ہوائی کہانیاں ہیں، لیکن یہ جو مولانا فضل الرحمان جو چیخے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے حق میں نہیں تھے، ہم تو عوامی تحریک سے انہیں ہٹانا چاہتے تھے، اور یہ کہ یہ تو زرداری صاحب کے مائنڈ گیم تھی، ان کا بچہ تھا، عدم اعتماد کا معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا وجہ مولانا فضل الرحمان بنائے نہیں ہیں، انہیں غصہ ہے کہ، اور اب یہ نواز شریف صاحب ذمہ داری لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ان کے زخموں میں مرہم رکھیں۔ صحیح ہے۔ رضوی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رضوان رضوی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جس منصوبے کا ذکر وزیر اعظم کر رہے ہیں واقعی ایسا کوئی منصوبہ ہے یا پھر اس کو بھی سیاسی بیان بازی سمجھیں ہم؟ دیکھیے، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ 1176 کے قریب جو شرپسند ہیں جنہوں نے پیرس اور پیرس کے گرد و نواح میں آگ لگائی ہے، ان کو ان کی عدالتوں نے 6 ماہ سے لے کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ خبر دے دی جائے، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک اس حوالے سے، اور ان میں سے کسی نے بھی آرمی کی تنصیبات پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے صرف سویلین پہ کیا۔ لیکن بہرحال وہاں کی شاید کوئی جو ہے وہ کوئی رافعہ نہ ہوتی ہو وہاں پہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم آگے چلتے ہیں جی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے فرانسیسی نوجوانوں کو شر پسند کہہ کے ریسزم کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ مدثر صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں۔ اگر کہا یہ جاتا ہے کسی بھی ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے تو اس کا عدالتی نظام کام کر رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے۔ تو سیاست کے جتنے بھی اس وقت ہمارے معاملات ہیں سب عدالتوں میں ہی چل رہے ہیں۔ تمام تر صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کا عدالتی نظام واقعی کام کر رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ریاست کی کامیابی جو ہے وہ اس ملک کے عدالتی نظام کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا انحصار ہوتا ہے۔ معاشی ترقی اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بھی براہ راست ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ملک کے عدالتی نظام پہ۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ جہاں تک عدالتی نظام کا تعلق ہے تو ملک کا عدالتی نظام اور ملک کی عدلیہ نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ تب مضبوط ہوتی ہے جب ایک عام آدمی جو ہے اس کو انصاف فراہم ہوتا ہے، اور جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے اور اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کیس دائر ہوگا یا وہ اپنا کو گریوینس ریڈریس کرنا چاہے گا تو جب وہ عدالتوں کا رخ کرے گا تو اسے سستا اور فوری انصاف جو ہے وہ مہیا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستان کی اندر جو سیاسی جو اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اور جو پس منظر رہا ہے اور پاکستان کے اندر کا جو عدالتی نظام ہے اس کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سیاسی نظام عدالتی نظام جو ہے اور اعلیٰ عدالتوں کو زیادہ دیکھا جائے اگر پاکستان کی تاریخ میں تو انہیں بہت سارے سیاسی معاملات میں الجھا دیا گیا ہے، اور جب عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرتی ہیں تو اس کا جو براہ راست سفرر ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اب ہمیں ایک بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ریاستی اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو
اور ہماری عدلیہ کے سربراہ جو ہیں اور جو زعماء ہیں ان کو اس بات کا تاریخ سے اس بات کا سبق سیکھنا چاہیے کہ عدلیہ جو ہے بالکل سیکھنا چاہیے۔ مدثر صاحب وقت کم ہے، سلمان عابد صاحب کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ سلمان عابد صاحب، اس سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہ سیاسی بیان بازی ہے محض یا پھر ایسا کوئی واقعی منصوبہ تھا؟ شہباز شریف صاحب کی تقریر سننے کے بعد تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، البتہ قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں گرین انقلاب کے نام پر اور ایگریکلچر انقلاب کے نام پر، لیکن یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب اپنے دور اقتدار میں جب بھی آئے ہیں، یہ 20ویں دفعہ انقلاب آیا ہے ان کا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہر دفعہ انقلاب لے کر وہ ایک نئی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، انقلاب پیچھے رہ جاتا ہے، وہ سامنے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ مبارک ہو قوم کو، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا گرین ریولوشن آنے والا ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں میں شامل ہوگا جو لوگوں کو قرضہ دے گا، اور آج انہوں نے کہا ہے کہ دنیا ہمارے پاس آئے گی۔ تو لیٹ سی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب بادشاہ آدمی ہے، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جب چاہے کہہ سکتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب شو کر کے اپنے پتے کارڈ کھیل سکتے ہیں، تو لگتا ہے ان کو یہ کہ اگلی لاٹری بھی ان کے حق میں آ سکتی ہے۔ تو وہ لگے رہیں جس کام میں لگے رہیں منا بھائی، تو وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، تمام پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔